تو ابلیس جن ہے، آپ کو پتہ ہے، اور بہت پاورفل جن ہے، اور اس کے ساتھ جو مزید جن ہیں دے آر ڈیمنز، شیاطین. اور حدیث میں آتا ہے نا کہ جب یہ وار ہوئی تھی دا گریٹ بیٹل اینجلس کی اور جنس کی، تو اینجلس نے جنات کو کچھ کو مار دیا، زیادہ تر کو مار دیا جو ریبیلیس ڈیولز تھے، کچھ کو بھگا دیا وہاں پہ دور دراز جو آئی لینڈس تھے وہاں پہ. تو یہ ایک حدیث ہے بڑی انٹرسٹنگ، صحیح مسلم کی مرفوع حدیث ہے، ایک صحابی کا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرب قیامت میں وہ جنات جن کو حضرت سلیمان نے سمندر کے انڈر قید کیا ہوا تھا وہ باہر آ جائیں گے، اور وہ باہر آ کے قرآن پڑھیں گے. اب یہ جو قرآن پڑھنا ہے، میں نے علماء سے پوچھا تھا اس سے کیا مراد ہے، تو دے سیڈ کہ یہ ان کا قرآن ہوگا، اور قرآن از سم تھنگ وچ از ریسائٹیڈ. سو میں تو اس میں بہت ڈیپ جاتا ہوں عرفان میں. لٹرلی یہ جو میوزک انڈسٹری ہے، یہ لیرکس ڈائریکٹ الومیناٹی سے آ رہی ہے، لیرکس ڈائریکٹ مجھے تو لگتا ہے شیاطین آ کے لکھواتے ہیں. وہ آ چکے ہیں، سمندر سے نکل آئے ہیں وہ لوگ، بالکل، اور پانیوں پہ زیادہ سمن کیا ہے باقاعدہ الومیناٹی فری میسن نے. اب وہی بات ہے کہ کانسپریسی ہو جائے گی، بٹ ظاہر ہے میری اس پہ ایک پراپر ریسرچ ہے. آپ دیکھیں ریحانہ اور کتنے سنگرز نے اکنالج کیا ہے کہ جب ہم سٹیج پہ ہوتے ہیں تو ہمیں ایک سول آ جاتی ہے عجیب سی، وی آر ناٹ آور سیلوز، اور وہ بول رہے ہوتے ہیں آ کے، اور لٹرلی وہ پوزیس لگتے ہیں. تو اللہ معاف کرے، یہ بڑا اپنے امپورٹنٹ ٹاپک چھیڑا ہے، بڑا رول ہے ان نیگیٹو فورسز کا، ڈیمنس کا. اسی لیے عرفان بھائی ہمیں اللہ نے بہت، اللہ کے نبی نے دیکھیں کتنا اسٹرکٹلی ہمیں حفاظت کا کہا ہے. بسم اللہ پڑھ کے نکلو. کیا ہے یہ کہ لیفٹ فیٹ پہلے رکھو واش روم میں، دعا کر کے انٹر ہو، پھر رائٹ فیٹ سے ایگزٹ ہو، پھر گھر سے باہر نکلتے ہوئے ہر جگہ پہ رائٹ فٹ ہے، لیکن واش روم کے لیے واش روم میں لیفٹ. یہ اس میں بڑی سائنس ہے. پھر کپڑا پہنتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے پہنو، کھانا کھاتے ہوئے پھر صبح شام کے اذکار ہیں. کیوں اتنا ایمفسائز کیا ہے؟ کیونکہ پروفٹ نے کہا صحابہ کو، ایک بار صحابہ بیٹھے ہنس رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور کہا کہ اف یو نیو وٹ آئی نیو یو ول کرائی مور اینڈ لاف لیس. کیونکہ ان کے سامنے تو کھلا ہوا تھا سب. تو اس لیے ہمیں اپنے نبی کی بات ہمیں نہیں جنات نظر آتے، ان کو تو سارا ان کا یہ نیو کہ کیا چیلنجز ان کو آنے والے ہیں. تو اسی لیے ہمارے نبی نے ہمیں بڑا تیار کر دیا تھا، اذکار ایوری تھنگ بتا دیا. اس لیے یوتھ کو ہم کہتے ہیں بی کانفیڈنٹ. ان کو یہ نہ سمجھو مولوی کی بتائی ہوئی باتیں، بھائی یہ تمہاری پروٹیکشن ہے، فیکٹس ہیں، فیکٹس ہیں. وضو میں رہا کرو، یہ شیلڈز ہیں، بچاتی ہیں چیزیں تمہیں، یہ شیلڈز ہیں ایگزیکٹلی. تو بس اللہ نے پروٹیکشن بھی دی ہے الحمدللہ. چیلنج تو ہے. یہ زونز بھی ہیں، یہ آپ اپنے ارد گرد ایسی حرکت یا آپ کوئی اس قسم کا سن یا کوئی میوزک کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کر کے وہ اپنے ارد گرد نیگیٹو اورا بھی کریٹ کرتے ہیں، نیگیٹو زون بھی کریٹ کرتے ہیں، ان چیزوں کو اٹریکٹ بھی کرتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی لا آف اٹریکشن آپ کو پتہ ہو تو سائنٹیفکلی بھی ثابت ہے. جو ویوز کا ہم پڑھتے ہیں ایک ٹاپک، کہ ویوز میں ایک چیز ہوتی ہے کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس، یعنی جب دو ویوز آپس میں مل جاتی ہیں تو ایک بڑی ویو بن جاتی ہے اور اس کا ایمپلیٹیوڈ بہت بڑھ جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہماری باڈی سے ویوز تو نکلتی ہیں عرفان بھی، ہماری سوچ کی ویوز ہیں، پازیٹیو انرجی کی ویوز ہیں. تو ظاہر ہے جو ویوز ہم نکالیں گے انہی ویوز کو ہم اٹریکٹ کریں گے. یہ تو لا آف اٹریکشن ہے ہی. اور پھر وہ جب ایمپلیفائی ہو جائے گا تو نیگیٹیوٹی ایمپلیفائی ہو جائے گی. اور ہمارے اندر خود ایک جن ہے، مطلب وہ کلیئر کٹ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ ایک حدیث میں 2 اینجلز آتا ہے، ایک میں 4 آتا ہے، آگے پیچھے رائٹ لیفٹ، اور ایک شیطان کو پیدا کیا. ایک شیطان کو پیدا، قرین کہتے ہیں اسے، یعنی تمہارا جو ساتھی ہے، بٹ دا ایول کمپینین. تو وہ ہے وہ شیطان، دیٹس دا نیگیٹو انرجی اور سول یو کین سے. اور وہ ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے حدیث کی روشنی میں. آپ نے نام کیا لیا؟ کرین. قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے کرین کا. اور صحابہ نے ہمت کر کے پوچھ لیا تھا اللہ کے نبی سے کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اسے میں نے تابع کر لیا، کیونکہ اللہ کے نبی پھر کیا لیول تھا ان کا، سبحان اللہ. بٹ یہ کہ یہ وہ شیطان ہے عرفان بھی جو الذی یوسوس فی صدور الناس، جو تمہارے اب یہ جو سینٹر ہے نا قلب، یہ بھی پوری ایک دنیا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی ہے کیا. کیونکہ اللہ نے قلب کو تھنکنگ سینٹر کہا ہے، اللہ نے قلب کو ہدایت کا سینٹر، ایوری تھنگ از کنیکٹڈ ٹو قلب. تو یہ ہمارے چیسٹ میں ہے. تو اللہ نے کہا کہ وہ یہاں آ کے وسوسہ پھونکتا ہے. اب اس کا پھونکنا پتہ نہیں کیسا ہے، اس میں کیا سائنس ہے، ابھی تک تو سائنس نے ہمیں نہیں بتایا، بٹ آبویسلی وی بلیو ان دیٹ. تو یہ وہ کرین ہے جو آ کے ایسا تھاٹ، ایسا وسوسہ، ایسی ڈی موٹیویشن لاتا ہے کہ انسان جو ہے نا اچھا انسان ہل جاتا ہے.
اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ بڑا ضروری ہے عرفان بھائی. روزہ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ بلڈ فلو اس میں دیکھیں بڑا اچھا ہو جاتا ہے, لیس ہوتا ہے بیکاز ڈائجسٹیو سسٹم از ناٹ دیٹ ایکٹیو. تو اسی لیے روزے کی حالت میں بندہ کتنا اسپرچل فیل کرتا ہے, بیکاز دا انر ڈیول وہ ظاہر ہے کنٹرول میں ہے اس وقت. اور ان بلڈ کے اندر ہے, بلڈ کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے, تو بلڈ اگر سرکولیٹ آہستہ کر رہا ہے تو وہ بھی یس دس از واٹ آئی بلیو. اسی لیے عرفان بھی زیادہ کھانا بھی اچھی بات نہیں ہے, اسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ 1/3 اسٹمک ایمپٹی رکھو تاکہ تمہاری سینسز کام کریں اور وہ چیز کنٹرول ہو, تمہاری جو شہوات ہیں وہ جو انسائڈ ڈیول ہے اس کو کنٹرول کرو. اور ان شارٹ یہی عرفان بھی کہ گناہ کریں گے تو وہ تگڑا ہوگا اور نیکی کے کام کریں گے تو خود ہی ویک ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ نے ہمیں ساری گائیڈ لائن بتا دی اور اللہ کے نبی نے. And from the birth till death, Kareen stays with you. Yes. And always, pushing you on the darker side. Yes, بلکہ اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے عرفان بھی کہ فری میسنز کے کچھ کے میں نے انٹرویو دیکھے تو they were claiming کہ ہمیں اس آرگنائزیشن میں انٹروڈیوس ایسے کیا گیا کہ ہمیں یہ پرومس کیا گیا تمہارے ڈیڈ پیرنٹس سے ہم ملواتے ہیں. تو اب دیکھیں نا ڈیڈ پیرنٹس, یہ حدیث کی روشنی میں جو کرین ہوتا ہے نا وہ آپ کی شکل ایز اٹ از اختیار کر سکتا ہے اور ان فیکٹ ہی کین ٹاک ان یور وائس ایز اٹ از. بلکہ ایک انٹرسٹنگ بات ایڈ کر دوں, ہمارے ایک بھائی ہیں وہ ایک اسلامک آرگنائزیشن ہے سعودیہ کی, اس میں وہ ماشاءاللہ دائی ہیں پراپر, اور ان کی جاب یہ ہے کہ نان مسلمس فرام آل اوور دا ورلڈ کم ٹو دیٹ ویب سائٹ اینڈ دے وانٹ ٹو ہیو اے چیٹ. لونلی ہوتے ہیں بیچارے بڑے, تو وہ چیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی جاب ہے 8 گھنٹے وہ بیٹھ کے نا چیٹ کرتے ہیں. تو وہ خود بتا رہے تھے کہ ایک نان مسلم نے انہیں خود بتایا کہ ہم there was an occult in I think UK میں بات کر رہا تھا اور ہم اس occult کے ساتھ کنیکٹ ہوئے اور بہت عجیب و غریب ہم نے حرکتیں کی. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو ایسے ریوارڈ کیا وہ دیتے تھے اس طرح کی حرکتیں کرا کے؟ انہوں نے کہا کہ ریوارڈ یہ تھا کہ میرے ابو کی جگہ جو ہے نا وہ ایک بندہ جا کے آفس میں کام کر رہا ہوتا تھا, میرے ابو گھر میں ہوتے تھے, آفس میں وہ کام ابو ہی کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیے نا یہ کیا ہے, اگر یہ ریئل واقعہ ہے تو کرین جو ہے آپ کا روپ بھی دھاڑ سکتا ہے. اور یہ جو سوت سیئرز ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہیں, وہ کیسے آپ کے بارے میں پتہ کروا لیتے ہیں؟ آپ ان کے پاس جائیں گے وہ سب بتا دیں گے, اچھا آپ کا بچپن ایسا گزرا, آپ کے مائنڈ میں یہ چل رہا ہے, اچھا آپ کا یہ مسئلہ ہے, آپ کی یہ عادات ہیں. And several times it's correct. اٹ از کریکٹ بیکاز وہ اپنے کرین کے تھرو آپ کی کرین کو بلا لیتے ہیں اور اس کے لیے بہت ریچولز ہوتے ہیں. بڑی ایک گندی, مطلب میں اب ایکسپلین اس میں کیا ڈیٹیل میں کروں, بٹ اٹس اے ویری رسکی اینڈ ڈینجرس فیلڈ. اس میں بلیک میجک انوالو ہوتا ہے, ریچولز انوالو ہوتے ہیں, اور پھر آپ اس کے کرین سے پوچھ لیتے ہیں جی کہ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ, تاکہ آپ امپریس کر سکیں اگلے کو کہ مجھے تو پہلے سے پتہ ہے. تو یس اٹ از ریئل, ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے کہ بس ہمیں جو اسلام نے بتا دیا اتنا ہی کریں, ضعیف الاعتقادی نہ دکھائیں, ان لوگوں کے پاس اتنا نہ جائیں, بلکہ جائیں نا جو اس طرح کے لوگ ہیں جی کہ میں تمہارا یہ مسئلہ حل کرا دوں گا, میں ذائچہ بنا کے تمہیں یہ بتا دوں گا. ٹو بی آنیسٹ عرفان بھی بڑی رسکی فیلڈ ہے, ہمیں بس اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, تمام امور اللہ کے ہاتھ میں, اور ہمیں ایکشن لینے چاہیے, پریکٹیکل ہونا چاہیے مسلمان کو. تو یہ آئی بلیو کہ تھوڑا سا ہم ایسے عجیب سی باتیں کر رہے ہیں. پہلے ہم نے بات کی ایک وہ فری میسنس کی اور سارا کچھ, اس کے بعد ہم جنات کے اوپر آ گئے, وہ بھی ہمیں تنگ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم جادو وغیرہ پہ آ گئے. اس میں ایک اور چیز ہے جو نظر ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے, کیونکہ وہ بھی اسی حد تک ہے جب کہا گیا کہ وہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں جو ہے وہ ڈال دے گی. نظر بھی عرفان بھی وہی جو ابھی انرجیز کی آپ بات کر رہے تھے, اٹس اے نیگیٹو انرجی, اور یہ بہت پاورفل نیگیٹو انرجی ہے, اور امتحان ہے انسانوں کے لیے. بٹ یہ کہ ہمارے معاشرے میں بہت ضعیف الاعتقادی بھی ہے کہ ہر بات پہ ہم کہتے ہیں نظر لگ گئی, یا ڈر جاتے ہیں بہت زیادہ. کچھ لوگ تو اپنے بچوں کو ملواتے ہی کسی سے نہیں, اس ڈر سے کہ جی نظر نہ لگ جائے. تو بیلنس رکھنا چاہیے عرفان بھی. دیکھیں وہی بات ہے, اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, اور ایز لانگ ایز آپ نے اذکار کیے میں انشاءاللہ تو ڈیفینیٹلی اللہ ول پروٹیکٹ یو. بٹ آن دی ادر ہینڈ یو شوڈ بی کیئرفل ایز ویل. جن لوگوں سے نا آپ نے بھی فیل کیا ہوگا کہ ان کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے اور آپ کو فیل ہوتی ہیں وہ ریز نکلتی, رائٹ, تو نہ جائیں اتنا قریب ان کے, ٹھیک ہے نا, اور بس ان سے دور دور رہیں اور بچ کے ذرا رہیں اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. تو نظر از ریئل, اور جیسے آپ نے خود بتا دیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ موت تک بھی جو ہے وہ لے جاتی ہے.
بٹ پروٹیکٹ یور سیلف, اور بس ٹھیک ہے, اللہ پہ اپنا اعتقاد رکھیں. نیگیٹو زون کی بات ہوئی تو اب یہ پازیٹیو زون اپنے ارد گرد کریٹ کرنا ہے جو پروٹیکشن کا ہے. ایک تو نیگیٹو اورا آپ نے کریٹ کیا جو الٹی پلٹی حرکتیں کر کے, اور پازیٹیو اورا جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے جن سے یہ ساری فلتھ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قریب نہ آئیں. اس میں بس لاسٹ میں آپ کوئی اذکار بتانا چاہیں گے جو لوگوں کے لیے آسان بھی ہوں اور جو لوگ آسان سے کر بھی سکیں ان کو, اور جو ان کے لیے تھوڑی سی پروٹیکشن ہو جائے, کیونکہ یہ سب سارا کچھ بہت اٹس ناٹ کمفرٹیبل ٹو ڈیل ود. عرفان بھائی دیکھیں, ہم بسم اللہ کو بہت اگنور کرتے ہیں, ہم اسے بہت ایک عام سی چیز سمجھتے ہیں, جبکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ بسم اللہ پڑھنے کی ہی تلقین کی. یعنی گھر سے باہر نکلتے ہوئے کیا ہے, بسم اللہ ہی توکلت, گاڑی سٹارٹ کرنا ہے بسم اللہ, کپڑا پہننا ہے بسم اللہ, کھانا کھانا ہے بسم اللہ, ہر چیز شروع اللہ کے نام سے. یس, گھر میں انٹر ہونا ہے بسم اللہ اور سلام کرنا ہے. سلام. حدیث میں آتا ہے جس گھر میں بندہ بسم اللہ پڑھ کے انٹر ہو, سلام کر کے انٹر ہو, شیطان وہاں نہیں آ سکتا. میں اکثر ایک جوک کرتا ہوں یوتھ سے کہ ہارر موویز اگر مسلمز بناتے ہیں نا تو 1 منٹ میں ختم ہو جاتی, کیونکہ مسلمز نے بسم اللہ کہنا تھا, جن گائے. اصل میں حدیث میں آتا ہے عرفان بھائی کہ جب تم بسم اللہ پڑھ کے دروازے کو بند کرتے ہو یا برتن کو ڈھکتے ہو تو ایون ابلیس بھی اسے نہیں کھول سکتا. یعنی دا موسٹ پاورفل ڈیمن وہ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو آپ سوچیں کہ کتنی پاور ہے بسم اللہ میں, اتنی پاورفل شیلڈ ہے, اتنی پاورفل شیلڈ ہے اللہ کے نام سے, دیٹس آل اٹ سیز, لیکن اتنی پاورفل ہے. تو بسم اللہ کو اگنور نہ کریں, بسم اللہ پڑھ کے ہر کام شروع کیا کریں. کھانا, برتن کو ڈھکنا, دروازہ, کچھ لوگ ڈرتے ہیں, آپ رات کو دروازہ جب بند کریں بسم اللہ پڑھ کے بند کریں, کوئی نہیں کھول سکتا. بستر کے بارے میں آتا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات سوتے تھے 3 بار بستر کو جھاڑ کے بسم اللہ کہتے تھے. تو کتنی پاورفل یہ چیز ہے. باقی دیکھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو بہت پاورفل ذکر ہے میں سمجھتا ہوں, اور ایکسٹریم ڈیسپریشن کا ذکر ہے. یعنی وہ ڈیسپریشن کی سچویشن آپ کو پتا ہے یونس علیہ السلام, ڈارکنس, پچ ڈارکنس, گندگی, جب آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو اور بلینک ہو آپ کہ کیا کروں, اور ڈیڈ اینڈ ہو, تو بس چپ کر کے یہ پڑھنا شروع کر دیا کریں. پھر استغفر اللہ بہت زیادہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, اور پھر درود ابراہیمی سبحان اللہ. اس کے بارے میں تو آتا ہے کہ جو شخص 100% درود پڑھے گا, ایک صحابی تھے نا, انہوں نے آ کے کہا ابھی میں اتنا حصہ پڑھتا ہوں, اللہ کے نبی نے کہا بڑھا دو. وہ بڑھتے بڑھتے اس نے پھر کہا کہ اب تو میں پڑھتا ہی ہوں. اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ درست ہے تو اللہ تمہیں ہر مصیبت سے نکال لے گا, تمہارے سارے معاملات سنبھال لے گا. تو وہ تو بہت ہی پاورفل ہے درود ابراہیم, چلتے پھرتے درود ابراہیم میں. تو یہ چند ایک میرے مائنڈ میں بھی آ رہے ہیں. باقی تسبیح فاطمہ از ویری اسٹرانگ, ویری اسٹرانگ. حضرت علی کہتے ہیں کہ جب سے اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا, کیونکہ آپ کو پتا نا حضرت فاطمہ گئی تھی کہ میں تھک جاتی ہوں تو مجھے کوئی وہ رکھتے ہیں میڈ, تو اللہ کے نبی نے کہا میں اس سے بہتر چیز دیتا ہوں. تو اٹس ویری پاورفل. سوتے ہوئے نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اینڈ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یہ بہت پاورفل ہے. تو اس میں ایک ایپ بھی ریکمینڈ کر دوں, حصن المسلم, HISNULMUSLIM, یہ دعاؤں کی ایپ ہے. اس میں آلموسٹ تمام اوتھینٹک اذکار وٹ ایور پاسبل وہ کمپائلڈ. تو یہ میری تو فیوریٹ ایپ ہے, تو ضرور آپ بھی ایکسپلور کریں, باقی لوگ بھی انشاءاللہ. بہت سے انبیاء جو ہیں وہ بھی اوبیسلی ان کے اذکار بھی ساتھ ساتھ ہیں, کیونکہ بہت سے انبیاء ہیں جو بہت سے مشکل سچویشنز میں ہوتے ہیں. ان کے بارے میں کچھ ذرا سا بتائیں گے, لاسٹ مومنٹس ہیں ہمارے پاس. بالکل عرفان بھی, ربی انی مغلوب فانتصر, یہ حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی بے چارگی میں کہا تھا کہ اللہ میں مطلب بے بس ہو چکا ہوں, مجھ پہ غالب ہو چکے ہیں سارے, اب میری مدد فرما دیں. یہ اسپیشلی میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں عرفان بھی جو بہت انگزائٹی سے ڈیل کر رہے ہیں. سلیپ ٹیرر ایک ڈس آرڈر ہوتا ہے, سلیپ نہیں آ رہی اور بس بندہ گناہوں کے آگے بے بس ہو جائے, تو یہ ڈیسپریشن کے اذکار بتائی اللہ نے اس لیے. پھر آپ دیکھیں کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, حضرت زکریا نے بے اولادی کے حوالے سے کہا کہ اے میرے رب مجھے مت چھوڑی بغیر کسی وارث کے, اور تو ہی وارث دینے والا. تو وہ کتنی زبردست. پھر ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, حضرت موسیٰ نے کہا, اور یہ دعا انہوں نے کب کی, جب ہی ہیڈ نتھنگ, زیرو, جب وہ فیوجیٹیو بن چکے تھے, نکالے جا چکے وہاں سے, آپ کو پتا ہے قتل کر کے قتل ہو گیا ایک بندہ, اور پھر دیکھیں انہوں نے بھاگ گئے وہاں سے, اللہ نے شادی بھی کرائی, گھر بھی دیا, فیملی بھی دی, اس دعا کی بدولت. اسی طرح حضرت یونس کی ہے, پھر حضرت ایوب کی, سبحان اللہ, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین,
کہ اے میرے رب میں تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے، بہت تکلیف میں ہوں میں، وانت خیر الراحمین، اور بے شک تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ بہت پاورفل دعاز ہے، ضرور ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں ہر نماز میں، بلکہ درود کے بعد یہ دعاز پڑھا کریں، ٹائم لگایا کریں نماز میں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو می ٹائم ہوتا ہے لوگوں کا یا کچھ اس قسم کا ہوتا ہے، آپ کا مطلب ہے کہ وہ یہ ٹائم جو ہے وہ آپ ان چیزوں پہ اسپینڈ کریں۔ ہم لوگ ٹک ٹاک پر ان کو اسکرول کرنے سے ایسے ہی ہے، اس کی نسبت جو ہے وہ ان چیزوں بالکل پہ زیادہ کیا جائے۔ آپ کو بہت شکریہ سر، اور اینڈ میں جزاک اللہ خیر۔ آپ کے توسط سے میں یہی کہوں گا جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ آپ نے خیال اپنا خود رکھنا ہے۔ یہ سواری جو ہے وہ اپنے سامان کی خود حفاظت کرے گی، وہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کسی اور نے آ کے آپ کا خیال رکھنا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی دعا کیجیے جب اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ اللہ میاں میرے یہ کام کر دے، وہ کام کر دے، وہ والی چیز سیدھی کر دے، تو اس میں یہ بھی آپ ساتھ دعا ملا لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی اللہ کا کوئی کام کر دیں۔ نیکسٹ پروگرام تک لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔